أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. محترم دوستو بزرگو، جن جادوگروں نے فرعون کے پاس آنے کے ساتھ ہی فرعون سے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کیا معاوضہ ہوگا ہمارے اس کام کا، جس پر فرعون نے یہ جواب دیا تھا کہ تمہیں معاوضہ تو ملے گا لیکن لمن المقربین، تم لوگ میرے قریبی آدمیوں میں سے بن جاؤ گے، تمہیں معاوضہ ملے گا، انعام ملے گا۔ تو جن جادوگروں نے آنے کے ساتھ ہی فرعون سے معاوضہ مانگا تھا تو وہ معاوضے کے طالب تھے، وہی جادوگر کفر کو ترقی دینے والے تھے اپنے زعم اور گمان کے مطابق۔ انہی جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ کرشمہ دیکھا تو انہوں نے اپنی معلومات کے معیار سے سمجھ لیا، بھانپ لیا کہ اتنی طاقت اللہ کی تائید کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جادو کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے جادوگر جانتا ہے کہ میں کس حد تک اپنا اثر دکھا سکتا ہوں، جادو کا جو علم ہے وہ کس حد تک اثر کر سکتا ہے۔ تو ان جادوگروں نے اپنے علم سے بھانپ لیا، اس لیے انہوں نے سیدھے ہی اپنے دل میں یقین بٹھا لیا کہ موسیٰ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو اوپر والے کی تائید اور مدد حاصل ہے، اس لیے یہ حق پر ہے۔ اس لیے دل میں ایمان لا کر سیدھے ہی سجدے میں گر گئے۔ ابھی ایمان انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہے، قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے واپس اٹھے تب انہوں نے یہ کہا لوگوں کے سامنے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ ایمان تو لے آئے تھے لیکن اس کا اظہار ابھی لوگوں کے سامنے کیا نہیں تھا، سیدھے سجدے میں چلے گئے اور اٹھنے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ وہ اس طرح کیا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب العالمین پر، سارے جہاں کے پالنہار پر۔ کون رب العالمین؟ صرف اتنا کہتے تو ہو سکتا ہے فرعون ایسا کولر اٹھاتا کہ ہوں چوہے میں، ایسا سمجھتا۔ انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، آگے وہ کہا رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین کون؟ کا موسیٰ اور ہارون کا جو ہے اس پر ہم ایمان لیں۔ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اس وقت وہ بھی اپنے اسلام کا اظہار کر رہی تھی، اس نے بھی ایسا ہی کہا تھا، ایسا نہیں کہا کہ میں سلیمان پر ایمان لے آئی، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ حضرت سلیمان کا چاہے جو بھی قصہ ہوا ہو، ان کے جو بھی معجزات اور کرامات اس کے سامنے ظاہر ہوئے ہو، لیکن وہ کرامات سے متاثر ہو کر سیدھا اس کا دماغ سلیمان علیہ السلام کے رب پہ گیا، اس لیے اس نے ایسا ہی کہا، میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پر ایمان لائی جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو معجزات کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے۔ ان جادوگروں کو بھی یہاں ایسا ہی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر، ان کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو گیا،
اور انہوں نے یہ سب کے سامنے کہہ دیا، پورے مجمع کے سامنے، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، اور وہ رب العالمین جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے۔ اس سے بالکل سب خدشات ختم ہو گئے۔ کوئی آدمی، فرعون جیسا آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جس رب کا تذکرہ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ رب میں۔ بس یہ سننا تھا۔ پورا مجمع سناٹے میں خاموش ہے، خاموشی تاری، سب منتظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور خبر سنائی جائے۔ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، پورے مجمع میں سناٹا ہے، کیونکہ حقیقت سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اور اتنا بڑا مجمع، میں نے بتایا تھا اتنا بڑا مجمع ہے کہ پورے مصر سے لوگ آئے ہیں، کیونکہ وہ یوم الزینہ، ان کے میلے کا دن ہے۔ فرعون نے اس بات کو محسوس کیا کہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ہماری ہزیمت، ہماری شکست سب کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ تو وہ جادوگر تھا، وہ بولنے میں، ہمارے یہاں جیسے بولنے والے بہت سارے سیاسی لوگ جادوگر ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں ایسا کہتے ہیں، میں چھوٹا تھا تب یہاں گلیوں میں گھوما ہوں، اس گلی میں گھوما ہوں، اس گلی میں گھوما ہوں، جہاں جاتے ہیں وہاں ایسا کہتے ہیں۔ ایسے جادوگر ہے بولنے والے، سب کو مائل کرنے کے لیے ایسا بولتے ہیں۔ تو فرعون بھی بڑا جادوگر تھا، اس لیے جب رسی ہاتھ سے نکل رہی ہے، اپنی حکومت جانے کا خدشہ ہے، تو اس نے اب پیترے چلے، اور جھوٹے پیترے۔ سیاسی لوگ یہی کرتے ہیں، جھوٹ ان کی زبان پر سب سے پہلے آتا ہے، اور ایسا جھوٹ کہ سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل کھلم کھلا جھوٹ ہے، دن سفید دن کی طرح جھوٹ، لیکن پھر بھی وہ بولنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے اپنی سماج کو قابو میں کرنے کے لیے اور واپس اپنی ربوبیت کا، یعنی اپنے معبود ہونے کا، اپنے رب ہونے کا اقرار باقی رکھنے کے لیے اس نے 2-3 تیر پھینکے۔ سب سے پہلے کہ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ اے جادوگرو، تم لوگوں نے پہلے سے ہی آپس میں مشورہ کر لیا تھا، اور موسیٰ تمہارا بڑا آدمی ہے، یعنی تمہارا امیر ہے، آپس میں مل کر سب نے مشورہ کیا تھا، یعنی حضرت موسیٰ سے مل کر، کہ ہمیں اس طرح کام کرنا ہے کہ فرعون ہار جائے، اور ہمیں اپنا جادو صحیح طور پر پورے طاقت کے ساتھ مجمع کو نہیں دکھانا ہے تاکہ فرعون کی شکست ہو جائے۔ تم نے اس طرح موسیٰ کے ساتھ مل کر پہلے سے پلان بنایا تھا، اور اس میں موسیٰ تمہارا امیر ہے، تم کو اگر یہ کرنا تھا تو میں تم سب کا رب ہوں، مجھ سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ یعنی گویا پبلک کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہاں میں ہارا نہیں ہوں، جن لوگوں کو میں نے بلایا ہے وہ موسیٰ سے پہلے سے ملے ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنا جادو صحیح دکھایا نہیں۔ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی ساری طاقت ڈال دینا مجمع کے سامنے، وہ انہوں نے ڈالی نہیں ہے۔ یہ پہلا تیر پھینکا، لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا، شک میں مبتلا کیا اس نے لوگوں کو، پورے مجمع کو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، آپس میں کھانا پھوسی ہونے لگی، بھائی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، یہ لوگ پہلے سے ملے۔ حالانکہ بات بالکل واضح تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو سیدھے مدین سے تشریف لا گئے تھے، ان کا ان جادوگروں سے کیا کانٹیکٹ، کیا تعلق؟ سب کو معلوم تھا کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ بھائی بلائے گئے ہیں فرعون کی جانب سے جادوگر، مصر کے اطراف سے بلائے گئے ہیں، سارے شہروں سے جمع کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے جھوٹا تیر سماج میں پھینکا، اور اپنی بات منوانے کے لیے، حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اس نے لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا۔ سب سے پہلے یہ بات انہوں نے کی۔ دوسرے نمبر پر اس نے دھمکی دی، جیسے عام طور پر سیاست دان کرتے ہیں، اپنا رعب بٹھاتے ہیں، اپنا رعب ڈالتے ہیں، مظلوم لوگوں کو دبانے کے لیے اپنا رعب ان کو ڈالتے ہیں، اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے، کوئی بھی غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو سیدھا بلڈوزر چل جاتا ہے. یہ کیوں چلایا جا رہا ہے؟ یہ سب دشمنوں کی جو چالیں پہلے سے گزری وہ سب ہو رہا ہے کہ اس طرح سیاست کی جاتی ہے. تاریخ یہ لوگ پڑھتے ہیں اور تاریخ پڑھ کر وہ ساری تاریخ دہراتے ہیں کہ اگر مظلوموں کو دبانا ہو اور زیادہ دبانا ہو، طاقت توڑنا ہو، تو یہ طریقے ہیں. تو اس نے بھی ایسا ہی کیا. کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. دو سزائیں تم کو دوں گا. تم اپنے دین سے نہیں پھرے، کیونکہ وہ جادوگر قبطی قوم میں سے تھے، اس لیے ان کو اس نے کہا تم اگر اس دین سے نہیں پھرے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے لیے دو سزائیں طے ہیں. نمبر 1، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، اور ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹوں گا. خلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ داہنا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے ساتھ بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے ساتھ داہنا پاؤں. ایک ہاتھ کاٹا ہے داہنی جانب کا، تو اب داہنا پاؤں نہیں کاٹے گا، بایاں پاؤں، الٹا پاؤں کاٹے گا. اس کو کہتے ہیں خلاف. تو ایک سزا تو تم کو یہ دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دوں گا. یہ سخت سزا ہے انسان کے لیے، بہت سخت سزا ہے. دوسرے نمبر پر اس نے دوسری سزا سنائی، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درخت کے تنوں پر تم کو سولی پہ لٹکاؤں گا. ظاہر بات ہے کہ یہ بڑے فتنے والی سزا تھی، بہت سخت سزا تھی. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کے دلوں کو ایسا تھام لیا تھا، اور ان کے دلوں میں تھوڑے سے وقت میں اتنا ایمان راسخ ہو چکا تھا، ان کو اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہو چکا تھا. بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے ابن عباس وغیرہ کے حوالے سے کہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو اللہ رب العزت نے سجدے میں مرنے کے بعد ان کا کیا مقام ہوگا وہ ان کو دکھایا. ایسا ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے، اس لیے یقین ہو گیا. اس لیے انہوں نے فرعون کا مقابلہ ڈٹ کر کیا، بالکل ہچکچائے نہیں، لیکن اللہ سے دعا کی. فرعون کو کیا جواب دیا؟ لا ضیف انا الی ربنا منقلبون. دوسری آیت میں فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرعون سے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جو چاہے کرنا چاہے کر، تیرے ہاتھ میں صرف ہماری زندگی، دنیا کی زندگی کو ختم کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمیں کوئی نقصان نہیں اس کا، کیونکہ تیرے ہاتھ پر اگر ہماری موت ہوئی تو اس موت کے بعد ہم سیدھے ملیں گے ہمارے رب سے، رب العالمین سے. تیری اس ظلم کی وجہ سے تو ہمیں ایک سعادت حاصل ہوگی، اور وہ سعادت ہے اللہ رب العزت سے ملاقات. دنیا سے ویسے بھی جانا ہے، کبھی بھی جانا ہے، تو تیرے ہاتھ سے موت ہوگی تو ہم جلدی چلے جائیں گے، لیکن تو ہماری موت کی وجہ سے دنیا میں بدبخت بن جائے گا، اس لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. ہم سے آج سے پہلے جتنی غلطی ہوئی ہے اس میں خاص کر فرعون نے جو ہمیں جادو پر ابھارا اور مجبور کیا، یہ بڑی غلطی ہماری. اس غلطی کے بارے میں تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ غلطی معاف کر دے گا، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم اس پورے مجمع میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. اس لیے اس کی برکت سے اللہ ہماری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہم کو صبر عطا کر، فرعون جتنی بھی سزائیں دے اس پر ہمیں صبر عطا کر، تاکہ ہمارے دل سے ایمان نہ نکل جائے، ایمان کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکل جائے. صبر عطا کر، اور ہمیں اپنے پاس بلا لے مسلمان ہونے کی حالت. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب ایسے حالات ہو کہ جن حالات میں اگر ہمیں موت نہیں آتی ہے تو ہمارے لیے فتنے کا زمانہ ہے،
ہمارے لیے فتنے کا سبب ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، ایسے حالات ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ سے موت کی تمنا کرنا صحیح ہے۔ انہوں نے موت کی تمنا کی، صبر عطا کر اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں تو دنیا سے لے گئے، اور فرعون کا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا۔ خیر، فرعون نے مجمع کے سامنے چاہے ان کو سزا دی نہ دی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ فرعون نے ان کو سولی کے اوپر لٹکایا۔ یہ فرعونی قوم کے لوگ تھے، لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ذات کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان کو پکڑنے کا، ان کو مارنے کا، ان کو قتل کرنے کا کوئی بھی آرڈر فرعون کی جانب سے جاری نہیں ہوا۔ کیا بات ہے؟ کہیں بھی ہے، اس نے قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو پکڑ کر ان کو شہید کر دینے کا آرڈر جاری کیا ہو۔ ان لوگوں کو تو دھمکایا، لیکن حضرت موسیٰ کو نہیں۔ بات کیا تھی؟ وہی بات فرعون دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، خطرناک عصا ہے، وہ ڈالتے ہیں تو اژدہا بنتا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ 40 دن میں ایک مرتبہ جاتا تھا، تو ایک دن میں 40 مرتبہ، اس لیے اس کو اس کا ڈر بیٹھ گیا تھا، اس کو خطرہ تھا کہ موسیٰ کو چھیڑوں گا تو میری گت بن جائے گی، میری حالت خراب ہو جائے گی، اس لیے وہ ڈرتا تھا۔ اس لیے کہیں بھی ایسا نہیں کہ اس نے فرعون کو پکڑنے کا اور فرعون کو مار ڈالنے کا آرڈر دیا ہو۔ ہاں، معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، ایسے وقت میں اس کے خاص درباری چند لوگوں نے فرعون کو اس بات کی طرف توجہ دی کہ بھائی یہ جو جادوگر تھے جن کو ہم نے مار ڈالا، چلو یہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو مین آدمی ہے اس کا کیا؟ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ فرعون سے اس کے درباریوں نے، خاص کے درباریوں نے کہا، موسیٰ، ارے فرعون، موسیٰ کا کیا؟ موسیٰ اور اس کی قوم کا کیا؟ دنیا میں فساد پھیلائیں گے وہ لوگ، ہمارے خلاف لوگوں کو دعوت دیں گے، جس کی وجہ سے قوم ان کی بات مان کر ایمان لے آئے گی، پھر ہم کو یہاں سے نکال دے گی، ہم پر غالب آ جائے گی، نہ تجھے معبود مانے گی نہ تیری عبادت کرے گی۔ تو ان کا کیا؟ پھر تم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس کو کچھ کہتے ہی نہیں ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خلاف کوئی آرڈر جاری نہیں کیا تھا، تبھی تو اس کے درباریوں نے فرعون کو کہا اتذر موسیٰ، تو چھوڑ دیتا ہے موسیٰ کو چھوڑے رکھا ہے، اس کو پکڑتا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، اس لیے فرعون نے اس درباریوں کے اس سوال پر فرعون نے پھر بھی حضرت موسیٰ کو کوئی سزا دینے کا آرڈر جاری کیا ہو ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم انا فوقهم قاہرون۔ سنو، ہم جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم اس پر قادر بھی ہیں۔ یعنی وہی پچھلی کہانی جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس نے دہرائی تھی، وہی ظلم جو ڈھایا تھا، اسی ظلم کو واپس دہرانے کے لیے اس نے اپنے درباریوں کے سامنے کہا کہ موسیٰ چاہے کتنی ہی محنت کر لے، لیکن محنت کرنے کے نتیجے میں اس کی طاقت بڑھنی چاہیے، وہ طاقت ہم جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے یہاں کے بچوں کو، لڑکوں کو مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ کریں گے، وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ پلان واپس اس نے بنایا، تو سماج تو اس کی جو درباری لوگ تھے وہ تو ٹھنڈے ہو گئے کہ چلو کچھ نہ کچھ بن رہا ہے جس میں موسیٰ ہم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ گئی، سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون۔
یہ خبر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بیٹھے کہ سنو، فرعون ایک طاقتور انسان ہے، اس نے پہلے بھی ظلم ڈھایا ہے اور اب بھی وہ ظلم ڈھانے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے پہلے بھی بنی اسرائیل کو سزائیں دی ہیں اور اب بھی سزا دینے کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں، دو کام ہیں، وہ کام کو انجام دو، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت سارے حالات کو درست کر لیں گے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انا فوقہم قاہرون، ان بنی اسرائیل پر ہم غالب ہے، اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اس کی طاقت سے سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ہے، اس لیے ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو اللہ کی مدد سے کریں گے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے پہلے تو مدد مانگنے کی اپنی عادت بنائیں۔ حالات کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ جو بھی حالات دنیا میں آتے ہیں وہ حالات لاتا بھی وہی، ہٹاتا بھی وہی ہے، اس لیے حالات کو قابو میں کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے جتنی بھی مدد مانگیں گے اتنی مدد اللہ ہمارے لیے اتارے گا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ یقین کریں اور اس کی ذات سے ہی مدد مانگیں اور کسی سے نہ مانگیں۔ دوسرا کام، ان ایام میں، ان دنوں میں فرعون کی جانب سے جتنی بھی تکالیف پہنچے، اس سزا پہنچے، تو ان سزاؤں پہ صبر کریں، اس پریشانی پر صبر کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس سے مدد مانگے، اور فرعون کی جانب سے جو مظالم پہنچے، ظلم پہنچے، اس پر صبر کریں۔ یہ دو کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، اللہ رب العزت دو چیزیں تمہیں دے گا، اور وہ دو چیزیں ہر انسان اس کا محتاج ہے۔ نمبر ایک، نعمت عطا کرے گا، اور نمبر دو نقمت کو ختم کرے گا۔ نقمت کو ختم کرے گا یعنی ظلم کو ختم کرے گا، پریشانی کو ختم کرے گا، اور اس کے مقابلے میں نعمت بھی دے گا۔ پریشانی کون سی ختم کرے گا؟ کہ تمہارے رب سے امید ہے کہ وہ تمہارے دشمن کو ختم کرے گا، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ حالات اس وقت جو ہیں اس کی جانب سے ہیں، اس نے ظلم کر رکھا ہے، دنیا میں یہ ظلم کر رہا ہے، اس لیے اس کو ختم کرے گا۔ تو نقمت ختم ہوگی اور نعمت حاصل ہوگی کہ یہ جو زمین و جائیداد اس نے اپنے پاس بسا رکھی ہے، یہ ساری زمین و جائیداد کا اللہ رب العزت تمہیں مالک بنائے گا، نعمت ادا کرے گا۔ یہ دونوں باتیں موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی، دو کام کرنے ہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور دوسرے نمبر پر پریشانیوں پر صبر کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ دو چیزیں دے گا، دشمن کو ختم کرے گا، اس کی زمین جائیداد، اس کی حکومت پر تمہیں قبضہ دے گا۔ لیکن اتنی بات بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی کہ پھر اللہ دیکھے گا ان دو نعمتوں کو دینے کے بعد، نعمت دے گا اور نقمت پریشانی ختم کرے گا، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو، وہ بھی دیکھے گا۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا اب ناچو کودو، ڈھول بجاؤ، تاشے بجاؤ، پٹاخڑے پھوڑو، ایسا نہیں، وہ دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو نعمت آنے کے بعد۔ اس کے بعد چونکہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ پہلے سے شکایت کرنے والی قوم تھی، آگے حالات آئیں گے پتہ چلے گا کہ وہ کیسی ناشکری قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری ترتیب بتا دی، لیکن اس کے بعد بھی سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ شکایت کرنے لگے، انا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ، آپ آئے اس سے پہلے بھی ہم کو تکلیفیں دی گئی، آپ آئے اس کے بعد بھی ہم کو تکلیفیں دی جا گئی، آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ تھے تب بھی وہ تھا اور تھے تب بھی وہی حالت۔ حالانکہ اللہ کی مدد کی آمد شروع ہو چکی تھی،
کیسے؟ وہ جو واقعہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیت ہوئی، اس واقعے سے انسان کو، اس قوم کو احساس کر لینا تھا کہ اللہ کی مدد کی شروعات ہو چکی ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ حالات سنبھلیں گے۔ اب اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ظلم کرتا ہو اور فرشتہ اوپر سے بھیجے اور اس کی گردن اڑا کے اس کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم لوگ ظالم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، رسی ڈھیلی کرتے ہیں، پھر جب ظلم میں پختہ ہو جاتے ہیں تب اچانک سے اس کی رسی کھینچتے ہیں۔ یہ اللہ کی دنیا میں عادت شریفہ ہے، اللہ کی عادت ہے۔ اب یہ تو سمجھے کہ فوراً موسیٰ آئے اور سارا کام ہو جانا چاہیے، فرعون کو مار ڈالنا چاہیے، اس کا لشکر تباہ ہو جانا چاہیے، اور ہم لوگ جو ہے پھر آرام سے حکومت کرنے بیٹھ جاویں، ایسا سمجھ رہے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ سے تو وہی شکایت کی، آپ آئے اس سے پہلے بھی ہم کو سزا دی جا رہی تھی، آپ آئے اس کے بعد بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سمجھایا یہ چیز اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اس لیے امید ہے کہ اللہ دشمن کو بھی ہلاک کرے گا اور اس کے بعد جو ہے اللہ اس سرزمین کا ہم کو مالک بھی بنائے گا۔ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ موسیٰ کی قوم پر جو فرعون نے ظلم ڈھانے کی تانی تھی، اس ظلم کی اس نے شروعات کر دی، واپس بھی اس نے اپنی طاقت آزمائی، لیکن حضرت موسیٰ کے خلاف نہیں۔ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا اس نے شروع کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھی اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے حالات سدھرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ اترنے والا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی مدد کی جائے اور فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے آسمانی حالات آنے شروع ہوئے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم پر 9 طرح کے عذاب بھیجے۔ پہلے دریا میں ڈبونے کا واقعہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، یہ جو چوتھا مرحلہ ہے اس میں 9 قسم کی سزائیں اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم پر پہلے بھیجی ہے، تاکہ کم سے کم ان چیزوں کو دیکھ کر وہ سدھر جائے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔